بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے سبق میں علامہ شبلی نعمانی کے لکھے ہوئے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کر رہے تھے۔ سبق کی طوالت کے پیش نظر میں نے اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سبق کا پہلا حصہ آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھا چکی ہوں اور اچھی طرح سے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ آج کی کلاس میں آپ کو سبق اخلاق نبوی کا دوسرا حصہ وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گی۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے 12، 13 اور 14 پر۔ آج کا یہ ہمارا سبق ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ کہے تھے وہ تفصیل کے ساتھ بتائے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں سب سے زیادہ رہی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیسا پایا۔ آج کا سبق ہم اسٹارٹ کرتے ہیں صفحہ نمبر 12 سے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ عزیز طلبہ، کیونکہ ہم اس سبق میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ آپ کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارا ہے، اس لیے وہ آپ کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس لیے اس سبق میں انہی کی باتوں کو کوٹ کیا گیا ہے، یعنی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہوں، یعنی انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا بہت عمدہ اخلاق کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا عملی نمونہ تھے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، اور چہرے پر وقار اور سنجیدگی ہوتی تھی جب وہ گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی کہتے ہیں دل توڑنے کو، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ مصافحہ ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں۔ معمول کہتے ہیں ہمیشہ کے کام کو جو انسان ہمیشہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو سلام اور مصافحہ یعنی ہاتھ کرنے میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی آپ سے کان میں کوئی سرگوشی کرتا اور یعنی کوئی بات کرتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے منہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کر لیتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ ہٹانے میں پہل نہیں کرتے تھے جب تک کہ سامنے والا شخص اپنا ہاتھ خود نہ چھڑوا لے۔ اور جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو زانو ہم نشینوں سے آگے نہیں نکلتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہم نشین کہتے ہیں ساتھیوں کو، اور زانو
جب ہم بیٹھتے ہیں ٹانگوں کے بل بیٹھتے ہیں اور گھٹنے ہمارے زمین پہ لگے ہوتے ہیں، اسے زانو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکڑ کر بیٹھتے تھے کہ آپ کے زانو جو ہیں وہ آپ کے ہم نشینوں یعنی آپ کے ساتھیوں سے آگے نہیں نکلتے تھے، برابر ان کے بیٹھتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے. واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں. ہم رکاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو. انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تامل کیا یعنی کہ بیٹھے نہیں اور انہیں شرم آئی، شرمندگی محسوس ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ. وہ واپس چلے گئے. یعنی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے تو احتراماً انہوں نے اپنے بیٹے جن کا نام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منزل تک پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آفر کی، اسے بھی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں لگا کہ میں تو اونٹ پر چلوں اور یہ پیدل چلے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جاؤ. لیکن انہوں نے تامل کیا، یعنی انہیں اچھا نہیں لگا، انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کروں اور ان کے ساتھ بیٹھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا تو تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ میرے ساتھ یا پھر اپنے گھر واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے اپنے گھر واپس جانا مناسب سمجھا کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرتے ہوئے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا. سفارت کہتے ہیں جب کچھ لوگ مل کر کسی کام کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے آتے ہیں، چند لوگ مل کر آتے ہیں، اسے سفیر کہتے ہیں. جیسے آج سفیر آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں دوسرے ممالک کے سفیر ہوتے ہیں جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ جب کسی شہر کے یا کسی ملک کے بادشاہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو چند لوگوں کی ایک جماعت بنا دی جاتی تھی جسے سفیر کہا جاتا تھا. تو وہ سفارت ایک نجاشی کے ہاں سے آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس کا مطلب ہے خود بڑھ چڑھ کر مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے. ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے نجاشی کے بھیجے ہوئے سفارتکاروں کی مہمان نوازی کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی مہمان نوازی کی تھی. اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے. اصحاب بدر کا مطلب ہے کہ جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا کا مطلب ہے ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا. دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا. اذن اجازت کو کہتے ہیں. اجازت مانگی. اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں.
جگہ بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ جب عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نہ جانے کا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کے گھر میں جماعت سے نماز ادا کرا دی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا، یعنی کہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ قدم رنجہ فرمائیں کا مطلب ہے تشریف لائیں۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہ کل 5 افراد تھے۔ راستے میں ایک اور شخص مل گیا انہیں، وہ بھی ان 5 کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ کتنے اچھے اخلاق ہیں کہ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 آدمیوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور شخص مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیے بغیر اسے اپنے ساتھ نہیں لیا، یعنی حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اجازت مانگی۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یعنی کسی بھی دعوت میں بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں، کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو فوراً اس کو اس کے منہ پر کہہ دیتے ہیں، چاہے اس کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دیکھیے کتنے اچھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ غمگین نہ ہو، اسے برا نہ لگے۔ اسی سلسلے میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ عرب کے لوگ خوشبو کے طور پر زعفران کو استعمال کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس نے زعفران لگایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی یہ بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر یہ بات نہیں کہی۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ اسے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ زعفران جو ہے وہ ایک رنگ ہوتا ہے، جس طرح زردے کا رنگ ہوتا ہے نا، اس طرح کا کلر ہوتا ہے، لیکن وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ آج کل تو بہت مہنگا ہے، ملتا بھی نہیں ہے، اس سے خوشبو بھی آتی ہے اور کپڑوں پر رنگ بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے کہا کہ انہیں بتا دینا کہ آئندہ یہ استعمال نہ کریں اور یہ رنگ دھو ڈالیں۔ اسی طرح ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے بازیابی کی اجازت چاہی یعنی آپ سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا لیا۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے اجازت چاہی اور اسے آنے دیا تو اس کی وضاحت اس طرح سے کی گئی ہے کہ کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اپنے قبیلے میں اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، اس لیے اس سے کوئی ملتا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اس نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔
لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی، اور جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے اس سے غصے سے بات نہیں کی، بلکہ نہایت نرم لہجہ اختیار کیا اس سے گفتگو کرتے وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تعجب ہوا، تعجب کہتے ہیں حیرت کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حیرت کی اس بات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ برا ہے جس کی بد زبانی، یعنی کہ جس کی زبان بہت زیادہ خراب ہو، جو خراب گفتگو کرتا ہو، اور اس کی اس خراب گفتگو کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی لوگوں کو یہ اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا برا شخص ہے کہ اگر ہم اس سے بات کریں گے تو آگے سے جو جواب دے گا اس سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو اس میں اس بات کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کو سلام کرتے تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح ہمارا یہ سبق جس کا نام اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے، آج کی کلاس میں یہ سبق ختم ہوا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ آخر میں آپ کو وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو آپ کی ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں جس کے اندر سبق کی وضاحت کی جا رہی ہے، بچوں اس کو بہت اچھے سے سنا کریں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی کہی ہوئی بات تو ہمیں یاد رہ جاتی ہے، لیکن ہماری اپنی پڑھی ہوئی بات ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، یعنی جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو وہ بات ہمیں یاد ہو جاتی ہے، اور جو بات ہم پڑھتے ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کسی سبق کو یا کسی نظم کو ایک کہانی کی صورت میں سنتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہے، اور ان اسباق کی وضاحت آپ کے لیے سننا اس لیے بھی ضروری ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو آپ کا اردو کا پیپر آئے گا اس میں آپ کے سبق سے بھی کچھ لائنیں منتخب کر کے دے دی جائیں گی، اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتائیے کہ یہ لائن کس سبق سے لی گئی ہے اور اس سبق کے مصنف کون ہیں، اور ان لائنوں کی نثر لکھیے یا تشریح کیجیے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اچھا ہوگا، آپ کے لیے بہت مفید ہوگا اگر آپ ان تمام اسباق کی وضاحت غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو کوئی لائن تشریح کے لیے دی جائے گی اور سبق کا نام اور مصنف کا نام پوچھا جائے گا تو آپ فوراً کر لیں گے۔ مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو اسباق میں ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ پڑھا رہی ہوں، اس کے علاوہ ان کا کام بھی آپ کو کرنا ہے، ان کی جو بھی مشقی سوالات ہیں وہ بھی آپ کو حل کرنے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نوٹس اٹیچ کر دیتی ہوں، ایڈموڈو کے فولڈر میں بھی آپ کو نوٹس مل جائیں گے، اور گوگل کلاس روم میں بھی آپ کو ان کے نوٹس مل جائیں گے۔ آپ نے بالکل 8 کلاس کی طرح اردو کی کاپی اپنی مینٹین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مس انجم کو اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔